محترم حاضرین جمعہ اور میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اس کے پیچھے کچھ مقصد بتایا ہے، کچھ مقصد طے کیا گیا ہے۔ دنیا کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دو قسم کے انسان پائے جاتے ہیں۔ دو قسم کے انسان دنیا کے اندر موجود ہیں۔ پہلا وہ انسان جو اپنے مقصد کے تحت زندگی گزارتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں زندگی میں کامیاب ہو جاؤں، اس کے لیے محنت کرتا ہے، دن اور رات اس کے لیے پیچھے بھاگتا ہے۔ تو دوسری قسم کا انسان وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی مقصد کے اپنی زندگی یوں ہی گزارتا چلے جاتا ہے، اور اپنی زندگی یوں ہی آخر تک یوں ہی گزارتا چلے جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی موت آ جاتی ہے۔ لیکن جو پہلی قسم ہے، جو بندہ جو انسان کسی مقصد کے تحت اپنی زندگی گزارتا ہے، تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی زندگی میں ایک قسم کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، ایک روٹین ہوتا ہے کہ دن میں فلاں کام کریں گے، شام میں فلاں کام کریں گے۔ ایک معینہ وقت طے پاتا ہے، وقت کو ایک سازگار، وہ اپنے وقت کو طے کرتا ہے کہ کس وقت میں کام کرنا ہے۔ تو جب وہ بندہ اپنے مقصد کے تحت، اپنے گول کے تحت جب ایک قدم آگے بڑھاتا ہے اور اس کے اندر کامیاب ہوتا ہے، تو وہ ایک قسم کی خوشی و لذت محسوس کرتا ہے۔ کیونکہ وہ انسان اپنی زندگی کے اندر اپنی منزل کی طرف ایک قدم آگے بڑھایا ہے، تو اس کی خوشی ہوتی ہے، اس کی زندگی میں، اس کے دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میں نے آج اپنی منزل کی طرف، اپنے مقصد کی طرف ایک قدم آگے بڑھایا ہے۔ لیکن ہم کو یہ سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم جو مقصد ہمارے زندگی میں طے کیے ہیں، جو مقصد ہم نے متعین کیا ہے، کیا وہ رب العالمین کی طرف سے ہے یا ہماری طرف سے ہے؟ رب العالمین فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، کہ زمین کے اندر جو کچھ چیزیں میں نے پیدا کی ہے وہ صرف تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے۔ یعنی جو دنیا کے اندر جو چیزیں جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، جن چیزوں سے ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں، رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ چیزیں میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، نہ کہ تمہیں ان کے لیے اپنی زندگی اس کے پیچھے لگا کر اپنی زندگی ختم کرنے کے لیے اس چیز کو میں نے نہیں پیدا کیا، بلکہ ان چیزوں سے تم فائدہ اٹھاؤ، اس لیے میں نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ تو تھی دنیاوی مفاد کی چیزیں جو رب العالمین نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں۔ تو ہم کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے پیدا کرنے کے پیچھے کیا مقصد رب العالمین نے رکھا ہے؟ فرمایا رب العالمین نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ رب العالمین نے جن اور انسان کو صرف محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ رب العالمین نے انسان کو پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کو پیدا کیا ہے اس مقصد کے تحت کہ وہ اپنی زندگی گزارے رب العالمین کی عبادت کے لیے۔ اور جو انسان اور جو بندہ مومن رب العالمین کی عبادت میں اور اس کے ایمان میں لذت محسوس کرتا ہے، وہ شخص لذت محسوس کر سکتا ہے جو بندہ مومن وہ ایمان کا مزہ چکھ لے، وہ اعمال صالحہ کا مزہ چکھ لے، اور جو شخص اس لذت کو پا سکتا ہے، رب العالمین نے اس کے لیے بڑی خوشخبریاں سنائی ہیں۔ دنیا کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو انسان لذتیں محسوس کرتا ہے، جو خوشی، جو اطمینان و سکون، جو مٹھاس محسوس کر سکتا ہے، وہ تین قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی لذت تو جسمانی لذت ہوتی ہے، دوسری لذت نفسیاتی لذت ہوتی ہے، تیسری لذت روحانی لذت ہوتی ہے۔ دو کا تعلق جو پہلی لذت ہے، جسمانی لذت اور نفسیاتی لذت، یہ دنیا سے تعلق رکھتی ہے۔ جیسا کہ انسان اگر کوئی چیز کھائے یا پیے یا اپنی خواہش پوری کرے تو ایک قسم کی لذت و خوشی محسوس کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جو نفسیاتی لذت ہوتی ہے، اگر بندہ کو کوئی شخص خوشخبری سنا دے، اگر کوئی شخص کو کوئی آ کر یہ خوشخبری سنا دے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اور کبھی غم کی خبر سنا دے تو غمزدہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ دلی کیفیت ہوتی ہے، بندہ اس کو بھی محسوس کرتا ہے۔ جو آخری لذت ہے، روحانی لذت، رب العالمین نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے رکھا ہے۔ جب بندہ دنیا کے اندر نیک اعمال کرتا ہے اور خالص رب العالمین کے لیے ایمان لاتا ہے، تو اس کی زندگی میں ایک قسم کا اطمینان و سکون، ٹھہراؤ اور لذت محسوس کرتا ہے۔ جیسا کہ ساحران فرعون کے بارے میں آتا ہے
کہ جب فرعون نے جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے بلوایا تھا، جادوگر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی جادوگر نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہے، تو جب ہی جادوگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا لیتے ہیں۔ جب فرعون اس معاملے کو دیکھتا ہے تو غضبناک ہو جاتا ہے، غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ایمان سے پھر جاؤ ورنہ تمہیں خلاف سمس کٹوا دوں گا، یعنی تمہارا دایاں ہاتھ بایاں پیر کٹوا دوں گا اور تمہیں سنسار کر دوں گا، قتل کروا دوں گا۔ لیکن ساحران فرعون کیا کہتے ہیں؟ لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما تقاض، کہ کیا ہم اس کھلی نشانی پر، اس کھلی دلائل پر تجھے ترجیح دے دیں جو ہمارے پاس آ چکی ہے۔ والذی فطرنا، اس ذات کی قسم جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، فقد ما تقاض، تو جو چاہے کر لے، ہم ایمان سے پھرنے والے نہیں ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ کیا چیز تھی جو ساحران فرعون کو لمحہ بھر میں ایمان کے اوپر اس طرح سے استقامت عطا کر دی تھی؟ یقیناً یہ ایمان کی لذت تھی جو ساحران فرعون نے چکھ لی تھی۔ ٹھیک اسی طرح بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سبھی بخوبی واقف ہیں کہ کس طرح آپ کو اذیتیں دی گئی، کس طرح کے تکالیف سزائیں آپ کو دی گئی، کس طرح کے آپ برداشت کیا کرتے تھے۔ جب کبھی آپ کو گرمی ریت پر لٹایا جاتا تو آپ احد احد کے نعرے لگاتے، اور آپ کو تپتے ہوئے کوئلے پر لٹایا جاتا یہاں تک کہ آپ کی چربی گل کر اس کوئلے کو ٹھنڈا کرتی تھی۔ ان سبھی واقعات سے آپ واقف ہیں۔ ٹھیک اسی طرح صحابہ اکرام بھی اس معاملے کو جانتے تھے، لیکن جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جماعت میں آتے ہیں، ان کے گروپ میں آتے ہیں، تو پوچھتے ہیں کہ آپ کس طرح ان اذیتوں پر، ان تکالیف پر برداشت کرتے تھے، کس طرح صبر کرتے تھے؟ وہ کیا چیز تھی جو آپ کو ان سب چیزوں پر صبر کرنے پر ابھارتی تھی؟ بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مزجت حلاوت الایمان بمرارۃ العذاب فتغت حلاوت الایمان علی مرارۃ العذاب فلم اشعر بشیء، یعنی جب کبھی تکلیفوں کی کڑواہٹ، اس کی جو تکالیف اور ایمان کی لذت جب دونوں مل جاتی، فتغت حلاوت الایمان علی مرارۃ العذاب، تو میری ایمان کی لذت غالب آ جاتی اس چیز پر جو مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ فلم اشعر بشیء، اس کے بعد مجھے کوئی چیز محسوس ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ کیا چیز تھی؟ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ یقیناً یہ ایمان کی لذت تھی جو بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے چکھ لی تھی۔ لیکن آج اگر ہمیں ایک تکلیف بھی مل جائے یا کم سے کم تھوڑی سی تکلیف مل جائے تو ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے اوپر تل ملانے لگتے ہیں اور اس کو بہانہ بنا کر ہم عبادت سے پیچھے ہٹنے لگتے ہیں۔ اگر اس کی مثال دی جائے تو اگر کسی شخص کو یہ کہہ دیں کہ آپ کے زمین کے نیچے کوئی خزانہ رکھا ہوا ہے، قیمتی چیز رکھی ہوئی ہے، تو وہ شخص کیا کرتا ہے؟ وہ شخص چاہتا ہے کہ جلد سے جلد میں اس چیز کو تلاش کروں، اس چیز کو کھود کر میں نکالوں اور اپنے سامان میں اس کو جمع کر لوں۔ جب معاملہ کرتا ہے، جب وہ خزانے کو نکالنے لگتا ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں تو وہ اس کا تکلیف محسوس کرتا ہے۔ جب وہ کھودتا ہے تو اس کے ہاتھ میں چھالے آ جاتے ہیں، دن کا وقت ہو تو اس کی دھوپ برداشت کر کر پھر بھی وہ کھودتا جاتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ وہ آنے والی چیز، جو آگے آنے والی چیز ہے، وہ قیمتی چیز ہے، وہ خزانہ ہے جس سے میں فائدہ حاصل کر سکتا ہوں۔ تو یقیناً صحابہ اکرام بھی اس چیز کو سامنے رکھتے تھے کہ یہ تو دنیا بھر کی تکالیف ہے، اگر میں اس کی چیز آگے کی چیز دیکھوں جو رب العالمین نے ہم سے خوبصورت وعدے کیے ہیں جنت کے، اس کے اندر کے جو ہم سے وعدے کیے ہیں، اس سے ہم مالا مال ہو سکتے ہیں، ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ صحابہ اکرام کے نظروں کے سامنے یہ چیزیں تھیں، اس لیے دنیا کی تکالیف ان کے سامنے کوئی چیز نہیں تھی، وہ اسی کو نظر انداز کرتے چل جاتے تھے۔ ٹھیک اسی طرح عبداللہ بن خذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ آپ کو رومی قوم نے قید کر لیا تھا، رومی قوم نے آپ کو قید کر لیا تھا اور کہنے لگے کہ آپ ایمان سے پھر جائیں، آپ ایمان سے انکار کر دیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں۔ یقیناً آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کا انکار کر دیتے ہیں، تو اس کے پیچھے رومی قوم اور ایک صحابی کو لاتی ہے، اس کے بدلے میں اور ایک صحابی کو لاتی ہے اور تپتے ہوئے دیگ میں جس میں کھولتا ہوا تیل گرم ہو رہا تھا اس میں آپ کو ڈال دیتے ہیں۔ اب پھر پوچھتے ہیں آپ سے کہ آپ اب بھی ایمان پر قائم ہیں؟
تو حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں میں ابھی بھی ایمان پر قائم ہوں. تب آپ کو بھی دیگ کے قریب لے جایا جاتا ہے, آپ کو بھی کھولتے ہوئے تیل کے قریب لے جایا جاتا ہے, تو آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. تو پوچھنے لگتے ہیں کہ آپ مرنے سے ڈرتے ہیں؟ تو حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بلکہ نہیں, میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہتے ہیں وَقَدْ كُنْتُ أَحَبُّ أَنْ يَكُونَ لِي نَفْسٌ عَدَدٌ كُلُّ شَعْرَةٍ فِي جَسَدِي ثُمَّ تَسَلُّطُ عَلَيَّ فَتَفْعَلُ بِهَذَا, کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ مجھے اس تپتے ہوئے تیل میں ڈال کر ختم کر دیا جا رہا ہے, بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری صرف ایک جان ہے جس کو میں رب العالمین کی راہ میں قربان کر رہا ہوں, بلکہ میں یہ چاہتا ہوں ان یکون لی نفس عدد, کہ میرے جسم کے اندر جتنے بال ہیں اتنے میری جانیں ہوں, اور ایک ایک کر کر میں رب العالمین کی راہ میں اس کو قربان کرتا چلا جاؤں. یقیناً یہ کیا چیز تھی, یہ کیا چیز تھی جو آپ کو اس طرح کی قربانی پر ابھار رہی تھی؟ یقیناً یہ ایمان کی لذت, ایمان کی مٹھاس تھی جو آپ نے پالی تھی, اس وجہ سے آپ ایمان پر اس طرح قائم تھے. اور جو بندہ اور جو خالص مومن بندہ ہوتا ہے, اگر وہ ایمان کی لذت محسوس کر چکا ہے تو وہ عبادات کے اندر, اعمال صالحہ کے اندر بھی لذت محسوس کرتا ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, کہ نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی ہے. یہ ٹھنڈک کیا چیز ہے؟ یقیناً یہ دل کا سکون ہے, دل کا اطمینان و سکون ہے جو رب العالمین نے نماز کے اندر رکھ دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, کہ نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی ہے. اگر کوئی بندہ اچھی طریقے سے نماز ادا کرے تو یقیناً اس مٹھاس کو, اس سکون و اطمینان کو حاصل کر سکتا ہے. ٹھیک اسی طرح سالک بن ابی الجعد روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی آتے ہیں, صحابہ کا ایک گروپ بیٹھا ہوا تھا, ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی. ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش میں آج نماز پڑھ لیتا تو مجھے راحت حاصل ہو جاتی, مجھے اطمینان آرام حاصل ہو جاتا. صحابہ اکرام یہ سن کر تعجب میں پڑ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں, اس طرح کی بات تو کبھی ہم نے سنی نہیں. کیا آپ نماز سے آرام حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا نماز آرام حاصل کرنے کی چیز ہے؟ تو صحابی کرام کو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہوئے سنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا بلال فارحنا بالصلاۃ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب ہوتے کہتے ہیں کہ اے بلال مجھے نماز کے ذریعے راحت پہنچاؤ. کیوں؟ کیونکہ صحابی کا عمل نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا. ٹھیک اسی طرح صحابی بھی اس عمل کو, اس سنت پر عمل کرنا چاہ رہے تھے, اس لیے کہا کہ کاش میں آج نماز پڑھ لیتا تو مجھے راحت حاصل ہو جاتی. اور جو شخص نماز کے اندر بوجھ سمجھ کر, نماز کو بوجھل سمجھ کر اس کے اندر سستی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو رب العالمین نے اس کے لیے وعید سنائی ہے. فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وخادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس, کہ جب کبھی منافق نماز کے لیے کھڑتے تو سستی و کاہلی کے ساتھ کھڑتے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ, اور وہ چاہتے کہ لوگ انہیں دیکھیں. صحابہ کے دور میں جو کوئی نماز نہیں پڑھتا تو صحابہ یہ گمان کرتے, یہ سوچتے کہ کافر ہے. تو منافق اس عمل سے, اس نیت کے مسلمان صحابہ اکرام ہمیں دیکھے اس نیت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. تو ہم اس چیز سے ہم کو بچنا چاہیے اور خالص نماز کے اندر رب العالمین کے لیے نماز پڑھنی چاہیے. ٹھیک اسی طرح مسعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ عامر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت کی حالت میں تھے, موت کی حالت میں, موت کے قریب تھے, اور اسی دوران اذان کی آواز سنتے ہیں. اذان کی آواز سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے نماز کے لیے لے چلو. گھر والے کہتے ہیں کہ آپ اس حالت میں نہیں ہیں کہ آپ کو مسجد لے جایا جائے اور آپ نماز ادا کریں, آپ کا جسم اس کی اجازت نہیں دیتا, آپ اس حالت میں نہیں ہیں کہ آپ مسجد جائیں اور نماز ادا کریں. صحابہ اکرام یعنی عامر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں داعی اللہ افلا یجیبہ, کیا اللہ مجھے پکار رہا ہے میں اس کا جواب نہ دوں؟ حالت دیکھیں کس حالت میں ہے اور کیا چیز کی بات کر رہے ہیں. مرض الموت کی حالت میں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی نماز کو جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں. لیکن آج ہماری حالت اس سے بالکل برعکس نظر آتی ہے.
کیوں؟ کیونکہ آج ہم چھوٹی چھوٹی بیماریوں کو بھی بہانہ بناتے ہیں، بہانے تلاش کرنے لگتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو سر میں درد ہو جائے، پیٹ میں درد ہو جائے یا چھوٹی موٹی بیماری ہو جائے تو اس کو بہانہ بنانے لگتے ہیں کہ آج مجھے سر میں درد ہو رہا ہے، میں نماز نہیں جاتا، آج مجھے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، میں نماز نہیں جاتا۔ یقیناً ہمیں ہماری زندگیوں میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ کس طرح ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، صحابہ کرام نے کس طرح اپنی زندگی کو گزارا تھا۔ ٹھیک اسی طرح ذکر الہی اور تلاوت قرآن کے اندر بھی بندہ لذت محسوس کر سکتا ہے۔ ٹھیک جیسا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، لو طہرت قلوبنا لما سمعت بالکلام اللہ، اگر ہمارے دل پاک و صاف ہوتے تو یقیناً ہمارے دل کلام الہی یعنی قرآن مجید سے مستغنی نہیں ہو سکتے تھے، ہمارے دل قرآن مجید سے بیزار نہیں ہو سکتے تھے اگر ہمارے دل پاک و صاف ہوتے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آج ہمارے دل میں کوتاہی ہے، ہمارے دل میں داغ ہے، ہمارے دل میں وہ فریب ہے جس سے ہم قرآن مجید جب کبھی پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں بوریت محسوس ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جلد سے جلد قرآن ختم کر اپنے کاموں میں مصروف ہو جائے۔ اگر کوئی شخص قرآن مجید پڑھنے میں بیٹھ جائے تو وہ بمشکل 1 یا 2 صفحہ پڑھتا ہے، اس کے بعد قرآن بند کر چلے جاتا ہے۔ یا اس کے علاوہ اگر قرآن پڑھی جائے تو صرف رٹے مارنے کے لیے قرآن کو ہم پڑھتے ہیں۔ لیکن اکرمہ رحمہ اللہ جب کبھی قرآن پڑھتے تو یہ سوچتے کہ میں کس چیز کو پڑھ رہا ہوں، کس چیز کو پڑھ رہا ہوں اور وہ کس چیز نے نازل کی ہے۔ فرمایا ھذا کلام ربی، جب کبھی قرآن پڑھتے تو کہتے یہ میرا رب کا کلام ہے جس نے رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، یہ کس لیے اتارا ہے، اس کے اندر غور و فکر کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ آج ہماری یہ عادت بن چکی ہے، یہ ہماری ایک ڈیلی روٹین بن چکی ہے، اس لیے ہم اس کے اندر غور و فکر نہیں کرتے۔ اگر ہم آج نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی تو صرف ڈیلی روٹین کے طور پر پڑھتے ہیں، نہ کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم بارگاہ الہی میں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ جب کبھی قرآن پڑھتے تو صرف جو ڈیلی روٹین ہوتا ہے، جو روزانہ کا کام ہوتا ہے، اس کے تحت صرف ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اس لیے ہمیں اس کے اندر غور و فکر کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ جبکہ رب العالمین فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن مجید کے اندر غور و فکر نہیں کرتے؟ کیونکہ آج ہم اس چیز سے محروم کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم آج اس چیز کو ڈیلی روٹین میں شامل کر چکے ہیں، صرف ٹائم ٹیبل کے تحت اس میں شامل کر لیے ہیں کہ فلاں وقت فلاں کام کرنا ہے، فلاں وقت فلاں کام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہم سوچتے ہی نہیں کہ ہم کیا چیز کر رہے ہیں، کس چیز کو پڑھ رہے ہیں، کس کے سامنے ہم کھڑ رہے ہیں، اس چیز کو ہم سوچتے نہیں ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جو بندہ اپنی زندگی کے اندر اطمینان و سکون تلاش کرتا ہے، اپنی زندگی کے اندر ٹھہراؤ تلاش کرتا ہے، یقیناً ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو شخص دنیا کے اندر محنت کرتا ہے، تکالیف اٹھاتا ہے، دن بھر محنت کرتا ہے، تو کس لیے محنت کرتا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ وہ دن رات محنت کرنے کے لیے، دن میں دھوپ میں کھڑ کر پسینہ بہانے کی اس کی وجہ کیا ہے؟ یقیناً وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر اطمینان و سکون محسوس کرے کہ کاش میں آج رات میں جاؤں سکون محسوس کروں، اس لیے بندہ دن و رات محنت کرتا ہے۔ لیکن رب العالمین فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً ایمان والو سن لو، جو دلوں کا سکون و اطمینان ہے یقیناً وہ رب العالمین کے ذکر ہی میں رکھا گیا ہے۔ پھر دوسری بات فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو دلوں کا اطمینان و سکون صرف رب العالمین کے ذکر ہی میں رکھا گیا ہے۔ آج ہم دن بھر جو چیز تلاش کرتے ہیں یقیناً وہ رب العالمین نے اپنے ذکر کے اندر رکھا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم کثرت سے ذکر کریں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ وہ بیان فرماتے ہیں الذکر للقلب مثل الماء للسمک فکیف یکون حال السمک اذا فقد الماء، کہ جو ذکر ہے، جو ذکر الہی ہے اور جو زندہ دل ہے یعنی مومن کا دل ہے، اس کی تشبیہ دیتے ہیں، اس کی مثال دیتے ہیں کہ ان دونوں کا رشتہ کس طرح ہوتا ہے، کہ بیان فرمایا الذکر للقلب مثل الماء للسمک، کہ اگر مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو وہ کس طرح تڑپ جاتی ہے، ٹھیک اسی طرح بندے مومن کا دل اگر ذکر سے خالی ہو جائے تو ٹھیک اسی طرح مچھلی کی طرح تڑپنے لگتا ہے۔ اگر ذکر کا موقع نہ ملے تو اس طرح تڑپنے لگتا ہے جس طرح بغیر پانی کے مچھلی تڑپنے لگتی ہے۔ اس کی بہترین مثال اور خوبصورت مثال خود صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ملتی ہے
کہ عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ سے واپس آ رہے تھے، کسی جنگ سے واپس آ رہے تھے، رات کا وقت تھا، رات کا پڑاؤ تھا، تو آپ آرام کرنے کے جگہ کسی جگہ ٹھہرتے ہیں اور دو صحابہ اکرام کو اپنی حفاظت کے لیے معمور کرتے ہیں، اور اس میں سے دو صحابی یہ تھے عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ۔ ان دونوں کی باری آتی ہے کہ رات بھر آپ دونوں حفاظت پہ ٹھہرے رہیں گے۔ اب یہ دونوں آپس میں طے کرتے ہیں کہ آدھی رات تم جاگو گے، آدھی رات میں سوؤں گا، آدھی رات تم سو گے، آدھی رات میں جاگوں گا، اس طرح کا معاملہ طے پاتا ہے۔ تو پہلی باری جو آتی ہے عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ کی باری آتی ہے، تو یہاں پر دیکھیے آپ لوگ غور کیجئے کہ کس طرح خالی وقت کو استعمال کیا جاتا ہے، کہ خالی وقت جب فری ٹائم ملتا ہے تو کس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین اس کو غنیمت جان کر کس طرح اس کو استعمال میں لاتے ہیں، کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ساری فوج سو رہی ہے، سارا معاشرہ سو رہا ہے، جو ساری قوم تھی مسلمانوں کی وہ سو رہی، آرام فرما رہی ہے، دور دور تک کوئی دشمن کا نام و نشان نہیں ہے، تو دیکھتے ہیں کہ لمحہ غنیمت کا وقت ہے، کہ اس کو غنیمت جانتے ہوئے نماز کے لیے کھڑ جاتے ہیں، نماز میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور نماز میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ ایک دور کھڑا دشمن ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اگر اس آدمی کو میں ختم کر دوں تو ساری قوم پر، ساری فوج پر میں آسانی سے غالب آ جا سکتا ہوں، ان کو ختم کر سکتا ہوں۔ یہ سوچ کر وہ تیر نکالتا ہے اور تیر آپ کو چلاتا ہے، جیسا کہ آپ کو تیر آ کر لگتی ہے، آپ اس کو نکال کر پھینک دیتے ہیں، اس کو کیئر ہی نہیں کرتے، اگنور کر کر اس کو نکال کر پھینک دیتے ہیں اور اپنی نماز یوں ہی جاری رکھتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح دوسری تیر پر آ کر لگتی ہے، ٹھیک اسی طرح آپ کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو نکال کر پھینک دیتے ہیں، اور تیسری تیر، چوتھی تیر اور کئی ایک تیر آپ کو آ کر لگتے ہیں، آپ نکال کر اس کو نماز جاری رکھتے ہیں، لیکن آخر کار یہاں تک کہ آپ کو کمزوری طاری ہونے لگتی ہے، بے ہوشی طاری ہونے لگتی ہے، کیونکہ زیادہ خون بہہ چکا ہے، اس لیے آپ نماز ختم کرتے ہیں اور اپنے ساتھی جو آپ کے ساتھ حفاظت پر معمور تھے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو جگاتے ہیں۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ جب واقعہ دیکھتے ہیں، اس طرح کی حالت دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے پہلی بار ہی میں مجھے کیوں نہیں جگا دیا، پہلی بار جب آپ کو تیر لگی جب ہی مجھے کیوں نہیں جگا دیا۔ عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صرف مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا، ان کی حفاظت کا معاملہ یاد تھا، ان کی حفاظت کے خاطر میں نماز ختم کی، یا تو نماز ختم ہوتی یا تو میری جان جاتی۔ اس طرح کے معاملات پیش آتے، دو طرح کے معاملات ہوتے، یا تو میری نماز ختم ہوتی یا تو میری جان جاتی۔ اس نماز کے اندر سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، اس کے اندر انہوں نے اتنی لذت محسوس کی، یہ سوچا کہ نماز ختم کر دے یا تو میری جان جائے گی، اس کے بنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حفاظت کا معاملہ ہے، اس لیے وہ نماز ختم کرتے ہیں اور اپنے ساتھی کو جگاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح اگر کوئی بندہ مومن اپنی زندگی کے اندر لذت محسوس کرنا چاہتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون لله ورسوله أحب إليه مما سواهما۔ اگر کوئی بندہ مومن اپنی زندگی کے اندر ایمان کی لذت، ایمان کے مٹھاس اور اس کی چاشنی پانا چاہتا ہے تو وہ تین چیزوں کو اپنی زندگی میں لازم پکڑے۔ پہلی چیز کہ رب العالمین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت کرے، اپنی ساری چیزوں سے زیادہ اپنے نزدیک جو چیزیں محبوب ہیں ان سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور رب العالمین سے محبت کرے۔ اور دوسری جو چیز ہے وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا اللَّهُ، کہ اپنے بھائی سے، اپنے جو مومن بھائی ہے اس سے صرف رب العالمین کے لیے محبت کرے۔ اور جو تیسری چیز بیان کی گئی ہے وَأَن يَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، اور کفر میں جانے کو اس قدر ناپسند کرے جس طرح ایک انسان آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ آگ میں جانے کو، آگ میں اپنے آپ کو جلوانے کو پسند کرے، ٹھیک اسی طرح بندے مومن بھی کفر میں جانے کو ٹھیک اسی طرح ناپسند کرے۔ ٹھیک اسی طرح ہم ایمان کی لذت، عبادت کی لذت محنت، مسلسل محنت سے بھی پا سکتے ہیں، اس کو محسوس کر سکتے ہیں، جیسا کہ ثابت بنانی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، کعبۃ الصلاۃ 20 سنہ وتنعمت بها 20 سنہ،
اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں عبادت کرتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، خالص رب العالمین کے لیے نماز پڑھتا ہوں، لیکن ہفتہ 2 ہفتہ پڑھ کر یہ کہہ رہا ہے تو یہ غلط بات ہے۔ کیونکہ ثابت بنانی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کعبۃ الصلاۃ 20 سنہ، میں نے 20 سال تک نماز کی پابندی کی، میں نے 20 سال تک صرف نماز کی پابندی کی لذت محسوس کرنے کے لیے، لیکن مجھے 20 سال کے اندر لذت محسوس نہیں ہوئی، لیکن وتنعمت بها 20 سنہ، لیکن اس کے بعد کے جو 20 سال تھے اس کے اندر میں نے نماز کی لذت محسوس کی۔ اگر یہ کوئی شخص ہفتہ 2 ہفتہ بھر رب العالمین کے عبادت میں دل لگاتا ہے، یقیناً یہ اچھی بات ہے، لیکن اس کے اندر لذت محسوس نہیں ہو رہی، اس چیز کو پکڑ کر وہ چھوڑ دی، غلط بات ہے، کیونکہ مسلسل محنت کی اس کے ساتھ یہ چیز حاصل ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ ثابت بنانی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ 20 سال تک انہوں نے اس چیز کی پابندی کی تو اس کے بعد جا کر ان کو 20 سال میں اس چیز کی لذت محسوس ہوئی۔ ٹھیک اسی طرح گناہوں کو چھوڑنے کے بعد ہی ہم کو یہ چیز کی لذت محسوس ہو سکتی ہے، جیسا کہ ذوالنون مصری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں كما لا يجد الجسد لذة الطعام عند سقمهم كذلك لا يجد القلب حلاوة العباد مع الذنوب، کہ ایک بیمار جسم کی مثال بیان کرتے ہیں، ایک مریض کی مثال بیان کرتے ہیں کہ اگر مریض اپنے مرض میں مبتلا ہے تو اس کے سامنے کتنی بھی اچھی چیزیں لا کر رکھ دی جائے، کتنی سی بھی عمدہ چیزیں اس کو کھانے کے لیے پیش کر دی جائے، کتنی بھی اچھی میٹھی چیز ہو، کھاری چیز ہو، لیکن اس کو راز نہیں آتی، اس کو پسند نہیں آتی۔ کیونکہ اس کی زبان کڑوی ہو چکی ہے۔ جب تک وہ شفایاب نہیں ہوگا، جب تک ان چیزوں کی لذت، ان چیزوں کا مٹھاس محسوس نہیں کر سکتا۔ ٹھیک اسی طرح گنہگار بندہ بھی جب تک اپنے گناہوں سے باز نہیں آتا، اپنے گناہوں کو نہیں چھوڑتا، جب تک ایمان کی لذت، اعمال صالحہ کے مٹھاس کو پا نہیں سکتا۔ جیسا کہ جب تک وہ اپنے گناہوں سے شفایاب نہیں ہوتا، تب تک ایمان کی لذت، اعمال صالحہ کی مٹھاس اور اس کی جو چاشنی ہے اس کو محسوس نہیں کر سکتا۔ ٹھیک اسی طرح جو بری صحبتیں ہیں وہ بھی ہم کو ایمان کی لذت، اعمال صالحہ کی مٹھاس سے ہم کو روکے رکھتی ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم کو صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کی لذت اور اعمال صالحہ کی لذت کے ہم کو آشنا کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔